अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सजेशन ये आई कि जनाब मुज़ाकरात करने चाहिए। शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि हम आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में दूसरा मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सबके लिए ये फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ 3 रहनुमा हैं जिनको मुज़ाकरात के हवाले से मैंडेट दिया गया है। पार्टी के अंदर कोई और शख्स मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकता और इस वक्त किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो भी नहीं रहे। आखिर मामला है क्या और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उनके सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। डिटेल से उनसे बात करते हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्लैरिटी नहीं आ रही रऊफ साहब। इट सीम्स के हर 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपकी पार्टी के रहनुमा पार्टी पॉलिसी से अलग बयान देते हैं। पहले शेर मरवत साहब ने वो सऊदी अरब वाला बयान दिया, आपकी पार्टी ने कहा नहीं ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये गलत बयान है। उसके बाद अब शहरियार आफरीदी साहब ने ये बयान दिया, अब दोबारा आपका ये आया कि जनाब नहीं ये पार्टी पॉलिसी नहीं, हमारी पार्टी पॉलिसी कुछ और है। कैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन कि एक्चुअली पार्टी पॉलिसी मुज़ाकरात के हवाले से क्या है? देखिए, थैंक यू मंसूर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए, 1, 2, 3 आप इसके फैक्टर्स हैं, हम डिस्कस कर लें। एक तो पहला फैक्टर है कि क्या हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल पहले खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, और उन्होंने एक उस वक्त कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। अब ये पुरानी बात है, अब अगर कोई बातचीत होगी दैट मीन्स कि जी इस वक्त भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सेकंड फैक्टर पे आ जाइए कि जी वो बातचीत के लिए कौन एम्पावर्ड है कि कोई इसको अगर कोई बात करे तो इन लोगों से वो राब्ता करे। वो 3 लोगों के नाम खान साहब ने आज बता दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि उनसे जिनके साथ राब्ता किया जा सकता है या जो राब्ता कर सकते हैं। सो नंबर 1, वी आर रेडी फॉर टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। ये 3 लोग हैं, इनको स्पेसिफाई किया गया है। अब तीसरा फैक्टर है कि जी क्या कोई बात हो रही है या नहीं, इसका भी जवाब खान साहब ने दे दिया है कि इस वक्त कोई उनसे राब्ता नहीं है, किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव उनकी तरफ से या हमारी तरफ से नहीं आया हुआ। वेरी क्लियर, वेरी कैंडिड, वेरी स्ट्रेट। नहीं, आई एब्सोल्युटली लव इट। अच्छा किया आपने, उसको बड़ा क्लियरली आपने बता दिया। सो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर ऑन अ लाइटर नोट, शादी का फंक्शन अगर हो नहीं रहा तो फिर कार्ड किस बात के छप रहे हैं? क्यों कमेटियां बन रही हैं? क्यों 3 लोग डेजिग्नेट हो रहे हैं जबकि एक्चुअली फंक्शन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है सिरे से? तो ये कमेटीज किस बात की बन रही हैं फिर? ये 3 लोग इसलिए नहीं डेजिग्नेट हुए कि जी हम कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं या हम कह रहे हैं कि जी बातचीत शुरू करें, ये करें, वो करें। सिर्फ ये कि एक क्लैरिटी लाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा था, जैसा कि आपने भी अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया कि कन्फ्यूजन था। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है मीडिया के साथ बात करते हुए डाला जेल में, तो ताकि उससे क्लैरिटी आ गई है। और अब बाकी जो लोग हैं वो मेरा ख्याल है एहतियात का बर्ताव करेंगे और वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। तीसरी बात यह कि आखिर अगर ये मुज़ाकरात होते हैं, वैसे बाय द वे इस पर ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर भी खान साहब खुद जाके जनरल बाजवा से ऐवान सदर में मिले, आरिफ अलवी साहब से मिले, नहीं बताया गया, पब्लिक तक ये बात नहीं पहुंचाई गई। बाद में काफ़ी हफ्तों महीनों के बाद जाके ये खबर लीक हो गई, पता लगा कि जनाब ऐवान सदर में तो ये सब कुछ होता रहा है। इस मरतबा अगर ये सब कुछ होता है, इसको छुपाया जाएगा या पब्लिक को बताया जाएगा? ये परसों मेरा ख्याल खान साहब ने गए थे, हम लोग जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दी थी जो कि मेरा ख्याल मीडिया में पब्लिश भी हुई है। मंसूर साहब, उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात जब होए, हम मुज़ाकरात कोई डील करने के लिए नहीं करेंगे, मुज़ाकरात होंगे कुछ बेसिक्स जो हैं वो सेटल करने के लिए, और एज एंड वैन जब भी कभी इस किस्म का कोई कांटेक्ट हुआ या कोई मुज़ाकरात हुए, मैं खुद उसको पब्लिक में स्टेट करूंगा, पब्लिक में लेके आऊंगा, हम इसको छुप के नहीं करेंगे। ये हमारी अब ऑफिशियल पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी है, खान साहब ने खुद ये स्टेट की है। तो सर ये मुज़ाकरात फिर किस चीज़ पे होंगे? अगर ये कोई डील नहीं होगी तो इसका मतलब फ्रेम क्या होगा जिसके अंदर ये गुफ्तगू होगी? देखिए मंसूर साहब, इंसान बहुत कोशिशें करता है। हमारी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुज़ाकरात एज एंड व्हेन अगर होते हैं, नहीं होते वो एक और बात है, लेकिन अगर कभी होते हैं तो प्रिंसिपली एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की अशद ज़रूरत है कि रियासतें जो हैं वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ें तो तरक्की करती हैं। हर इंस्टीट्यूशन का उसमें एक रोल होता है, लेकिन
وہ رول جو ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے. اگر آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کی جائے, وہ انسٹیٹیوشن اے کرے, بی کرے, سی کرے یا ڈی کرے, وہ اسٹیبلشمنٹ کرے یا پارلیمنٹ کرے یا ایگزیکٹو کرے, تو وہ اس سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو foremost on the agenda would be an understanding by the establishment کہ ان کا ایک رول ہے, لیکن وہ رول جو ہے وہ آئین اور قانون میں درج ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. دیٹ مینس کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے یا ایک پولیٹیکل رول جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو تفویض کیا ہوا ہے اس وقت, وہ ان کا رول نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا رول ہے, وہ پولیٹیشنز کا رول ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو وڈرا کریں. اب اس میں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے, کیا نہیں آتا, وہ دیکھنا ہوگا, اور اس کی بیسس کے اوپر اگر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے تو بڑھائی جائے گی, اگر نہیں بڑھے گی تو نہیں جائے گی. دیکھیے ونس اگین لیٹ می ریٹریٹ منصور صاحب, ہم کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں کریں گے. ڈیل اگر ہوگی تو وہ عوام کے مینڈیٹ کے تھرو آئے گی, وہ عوام کے ساتھ ہماری ڈیل ہے. انہوں نے ووٹ دینا ہے, انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو الیکٹ کرنا ہے, انہوں نے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس راستے کو جس نے بھی وائلیٹ کیا ہے پاسٹ میں, پارٹی اے نے, پارٹی بی نے, پارٹی سی نے, پارٹی ڈی میں, تو وہ ریاست, اس پارٹی نے بھی سفر کیا ہے ان دا میڈیم ٹو لانگ رن, اور ریاست نے بہت سفر کیا ہے. یہ مسئلہ جو ہے, یہ جو مسئلہ ہے, اس کو انجام تک پہنچانا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس چیپٹر کو بند کرنا ہے. سر رؤف صاحب, میں آج آپ کافی کینڈیڈ گفتگو کر رہے ہیں, تو میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کینڈیڈ سوال ہی کر لیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہے, ایک اچھا تھاٹ پروسیس ہے, کتابی طور پہ بہت اچھی بات یہ لگتی ہے, لیکن جب آپ ایکچولی دوسری لائن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, تو آئینی اور قانونی طور پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایکچولی تابع ہے ڈیفنس منسٹری کے انڈر, ٹھیک ہے, سیکٹری ڈیفنس کے اندر, سیکٹری ڈیفنس آتا ہے منسٹر آف ڈیفنس کے انڈر. تو ٹیکنیکلی سپیکنگ تو آئینی اور قانونی طور پہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا آپ نے اس روٹ کے تھرو جانا بھی ہے, تو دیٹ شوڈ بی دا وزیر دفاع, منسٹر آف ڈیفنس, آپ کو اس کے تھرو جانا چاہیے. لیکن آپ تو خود ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے جی, اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات تو کر ہی نہیں رہے ان دی ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ. ہم نے کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ان کے ساتھ کرنی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا پہلے کہ ان کو صرف بتانا ہے, ان کی جو ڈومین ہے اس کو ان کے اوپر ان کو بتانا ہے کہ اس ڈومین میں آپ نے آپریٹ کرنا ہے. باقی جو بات چیت ہے وہ تو میرے بھائی صرف ایک ہی بندے سے ہو سکتی ہے, وہ پاکستان کے عوام ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان سے بات چیت میں کر رہے ہیں, کانسٹنٹ, کنسسٹنٹ, ان اینڈنگ ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہے. اور جب بھی آپ جائیں گے, جب بھی آپ الیکشن کریں گے بھائی, وہ ہمیں ووٹ دیں گے. آپ کر کے دیکھ لیں, 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 1 سال بعد. رؤف صاحب, لیکن میرا دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, ریئلسٹک گراؤنڈ سچویشن کو دیکھتے ہوئے, آپ کے خیال میں ان کو, آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ جناب آپ کا نا آئینی اور قانونی حدود جو ہیں وہ یہ ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا آپ کی اس بنائی گئی کمیٹی کی ضرورت ہے کہ وہ جا کے بتائیں؟ میرے خیال میں ان کو کافی حد تک پتا ہے, 76 سال سے آخر وہ اس ملک کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں, اس کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو بہت سی سیاسی جماعتیں ماضی کے اندر بھی آئی ہیں, وہ بتاتی رہی ہیں کہ جناب آپ کی آئینی اور قانونی حدود یہ ہیں. دیکھیے منصور صاحب, یہ بات ٹھیک ہے, چلیے آج اور اس کو بلنٹلی اینڈ بلیٹنٹلی بات ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 76 سال میں آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا مجھے پیرلل اگزامپل دیں جو کہ اتنی پاپولر تھی عوام میں جس وقت جو پی ٹی آئی ہے, جو اتنی فیڈرلی ریپرزینٹڈ تھی جو پی ٹی آئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, کوئی ایک پولیٹیکل قائد اعظم کی ذات کے بعد آپ بتائیے, بھٹو صاحب بھی آئے تھے لیکن ان کو بھی میں شامل کرتا ہوں, کوئی آپ ایسا لیڈر, پولیٹیکل لیڈر بتائیے جو عوام میں اس حد تک پاپولر تھا جو کہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں. تو یہ ہماری ریلیونس ہے میرے بھائی. اگر آپ نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے, میں بڑی بلنٹلی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اچھا ہوا ہے آپ اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے گئے ہیں. اگر آپ نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے جو کہ ایک پری ریکوزٹ ہے ٹو اکنامک سٹیبلٹی, تو پھر خان صاحب کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو, اور کوئی شخص اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا سکتا. یہ میری کنٹینشن ہے اور بہت دیر سے میری کنٹینشن ہے. اس کو جتنا ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ ملک سفر کرے گا. منصور صاحب, یہ میری پارٹی کی اور میرے لیڈر کی ریلیونس ہے. کوئی اس کو ڈینائی کر کے دیکھ لے, کوئی اس کو ڈسپیوٹ کر کے دیکھ لے, میرے ساتھ بیٹھ جائے.
لیکن رؤف صاحب آپ کی اپنی یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن ان دا اسکیم آف تھنگس تو نظر نہیں آ رہا اس وقت. مطلب ان کی مشکلات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لگ یہی رہا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی آئے گا. سو اگر اتنی ریلیونس ہوتی تو کوئی آپ پریشر کریٹ کر سکتے. آپ کو آپ کی جانب سے آن دا اسٹریٹ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. جتنے جلسے آپ نے اب تک کیے ہیں وہ پورٹنٹ نہیں تھے، اس کے اندر عوام کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہل جائیں کہ اوہو اتنا بڑا جم غفیر آ گیا، ہمیں سوچنا پڑے گا. ایز سچ اسٹریٹس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. پاکستان کے 6 کروڑ ووٹرز نے ووٹ دیا ہے 8 فیبروری کو. 3 کروڑ ووٹرز نے اس ایک پارٹی کے حق میں ووٹ دیا ہے ان سپائٹ آف ریگنگ. کیا اس سے بڑا آپ کو ثبوت چاہیے کوئی؟ کیا اس سے زیادہ ثبوت کسی شخص کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کتنی ریلیونٹ ہے اس وقت اس ریاست کا فیوچر ڈٹرمن کرنے میں؟ نمبر 1. نمبر 2، آج آپ الیکشن کرا کے دیکھیے، لوگ پھر جوک در جوک آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. وہی ہماری پہچان ہے، عوام کی سپورٹ ہی ہماری پہچان ہے. دوسری بات ہے جلسوں کا اب کاروبار شروع ہو رہا ہے، وہ ایک سیکوینس سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ آتے ہیں. کراچی میں ہوگا، فیصل آباد میں ہوگا، اس کے بعد لاہور میں ہوگا، پنڈی میں ہوگا، ہر جگہ جلسے ہونے جا رہے ہیں. آپ پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ آتے ہیں. اس ساری چیز کے اندر آپ نے بار بار یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ہر صورت ان سے بات کرنی پڑے گی. اس سے پہلے جب کور کمانڈر پشاور کے پاس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی کابینہ گئی تھی، پہلے آپ لوگ اس کو ڈینائی کرتے رہے. آپ کا بھی میں نے بیان سنا، آپ نے اس میں کہا کہ اس میں وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ نہیں، وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. وہ سارا کچھ اس وقت عمران خان صاحب کی پرمیشن سے ہی ہوا تھا، آپ کی نالج سے ہوا تھا؟ دیکھیں مجھے ایکچولی پتا نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ گئے ہیں کہ نہیں. میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وزیر اعلیٰ نہیں گئے. میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا جی ہوا ہے. ایک ٹریڈیشنل وہاں افطاری ہوتی تھی رمضان کے دوران، اور یہ پہلے کی بھی جو کیبنٹس تھی وہ جاتی رہی تھیں. انہوں نے انویٹیشن دی تھی، اور اسلامک اسپرٹ میں جیسا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا بیانیہ آیا تھا اس میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے افطاری کے بعد ان کو ایک پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر ایک بریفنگ بھی دی تھی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ چیف منسٹر صاحب تھے، اور میں نے کریکشن جو تھی اپنی وہ میں نے بیانیہ جاری کر دیا تھا. لیکن ہم نے ڈینائی کبھی نہیں کیا کہ جی ہم نے کہ ملے نہیں ہیں. بالکل ملے تھے، وہ سارا کچھ تھا. اس کے علاوہ بھی خان صاحب کی اجازت سے، خان صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ ایک اکائی کی حیثیت سے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں وفاق کے ساتھ فنکشنل ریلیشنز جو ہیں وہ رکھنے چاہیے. سو وہ اسلام آباد آئے، وہ پرائم منسٹر سے ملے. اس کے بعد انٹیریئر منسٹر ہیں وہ پشاور گئے، ان کو ریسیو کیا گیا سارا کچھ. اس لیے کہ ایک اکائی کی حیثیت سے ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے، اور ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے ہم وہ رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہاتھ ہے تالی بجانے کے لیے، وہ آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس جو ہے وہ، بلکہ جو ہماری نیڈز ہیں، جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اور جو ہماری رائٹس ہیں وہ گرانٹ نہیں کر رہی ہے. تو یہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کب تک بجے گی فرینکلی وہ مجھے نہیں پتا. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ فنکشنل ریلیشنز جو ہیں وفاق کے ساتھ ہی جاری رہیں. رؤف صاحب، بیسکلی یہ تیسرا انسٹنس ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے یا ان سے تعلق رکھنے والے کسی آفیسر سے جا کے ملے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا، میڈیا کے ذریعے یہ خبر آئی تو تب جا کے پتہ لگا. مجھے یہ انڈیکیشنز ملتی ہیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چینل آف کمیونیکیشن کھلا ضرور ہوا ہے. اب وہ اگر رپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر میڈیا کی زینت بن جائے، پبلک ڈومین میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگوں کی سائٹ سے حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اسے چھپا کے رکھا جائے. منصور صاحب، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری جو اس وقت کا نیریٹو ہے پارٹی میں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، آج بھی رات کو ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بالکل کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز بھی جو ہے اس کو چھپا کے رکھنا ہے. جو وہ کور کمانڈر کے پاس افطاری کی بات ہے، وہ بھی پروونشل حکومت کے جو وہاں سے بیرسٹر سیف صاحب نے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی. چھپانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ بعد میں کھل کے آ جاتی ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان نے جو کرنا ہے اس کو پبلک ڈومین میں، جو ہے پبلک ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل جو بات ہے، اس کو چھپانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. سو لیٹ می ایشور یو کہ ایسی کوئی نیریٹو یا ایسی کوئی انٹینشن جو ہے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. اور میں ورچولی پی ٹی آئی کی ہر کمیٹی کا ممبر ہوں جی، اور اٹینڈ کرتا ہوں، میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں. انفارچونیٹلی اٹ سیمز کہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر، اسپیسیفکلی آپ کے اوپر جو ہے
काफ़ी एतराज़ात कर रहे हैं। आपके पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने आपके हवाले से कुछ लबकुशाई की है। ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। सुनिएगा ज़रा। रऊफ हसन बाबा है, इसकी उम्र आप देखें, उसका ये काम नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। रऊफ हसन साहब के इन बयानात पे मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, और उसको ये जेब नहीं देता है कि आके इन मामलात पे तर्जमान बन जाएं जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ना उससे ताल्लुक है। इर्रेलेवेंट लोग हैं, वो भी अपनी नाक जो है घुसेड़ देते हैं ऐसे मामलात में। जहाँ तक रऊफ हसन साहब का ताल्लुक है, वो मुझे जो है खार खाए बैठे हैं, जाती बदनीयती पर मबनी उनके बयानात हैं, और मुझसे रिलेटेड उनका कोई भी बयान हमेशा के लिए और आने वाले वक्त के लिए भी झूठ तस्वुर किया जाए। ये आपके पार्टी के रहनुमा हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के हवाले से ये राय रखते हैं। सर, कल सच कौन बोल रहा था तो झूठ कौन बोल रहा था, वो ये देख लीजिए कि मेरी स्टेटमेंट जो थी वो किसके ऊपर ये नाराज हुए थे। मैंने कहा था कि अभी फैसला नहीं हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का किसको मेंबर बनाना है, तो उसको मैंने कहा था कि अभी फैसला हो रहा है, इसके ऊपर नाराज हुए। आज खान साहब ने जेल में मीडिया से बात करते हुए कहा जी कि अभी फैसला होना है। तो आप खुद सोच लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा था या ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी जो उसकी जबान है मैं उसको जवाब देना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए वो इंतहाई गिरी हुई हरकत होगी। नहीं, मैं सिर्फ पार्टी का बयानिया देता हूं, वो मेरा बयानिया नहीं होता। जो पार्टी की हकीकी जो सिचुएशन होती है वो मैं तमाम मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट करता हूं, मेरी जाती राय उसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं जारी बात है रऊफ साहब, आप एक एनालिस्ट भी रहे हैं, आपने बहुत सी पाकिस्तान की सियासत को बड़े गहरे तरीके से कई सालों से देखा है। मुझे कोई और सियासी जमात इस स्पेक्ट्रम के ऊपर कहीं नजर नहीं आती जहां पे पार्टी का एक सीनियर रहनुमा पार्टी के तर्जुमान के हवाले से ये राय रखता हो कि जनाब ये जो कुछ भी कहेंगे ये झूठ बोलेंगे, आपने इनकी बात पे यकीन नहीं रखता। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी की, आप कभी ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल की ये गुफ्तगू नहीं सुनेंगे कि वो मरियम औरंगजेब के बारे में ये बात करें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातें हैं। इट इज़ अ डिजास्टर जो चीज़ पब्लिक डोमेन में ये देखने में आती है, द इन फाइटिंग गोइंग ऑन इन द पार्टी। ये पार्टी की लीडरशिप को इसका they will have to take cognizance of this, and I am in tonight's meeting I am going to urge them to do it. एंड ये कोई पहला मौका नहीं है, मैं और सिर्फ मैं क्योंकि शायद ये लगे कि मैं आपकी बात करें, इससे पहले भी हो चुका है, आपकी पार्टी के दीगर लोगों के ऊपर भी इल्जामात लगे हैं। सर, मैं ग्रांट करता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये खत्म होना, ये इसको खत्म करना होगा। ठीक, चलें आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। एक और इशू आ रहा है, जो अभी आप जलसों की बात कर रहे थे, तहरीक की बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब की आज हमने एक स्पीच देखी, बड़ी सख्त स्पीच थी कौमी असेंबली के अंदर, लेकिन एक टू वे एहतजाज लग रहा है जिसमें आप लोगों के दरमियान आपस में ब्रिज नहीं बन पा रहा, और लग ये इस तरह रहा है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस हैं। हमने अली अमीन गंडापुर साहब का उनके खिलाफ बड़ा एक सख्त बयान हमने देखा। क्या ये पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस हैं कि मौलाना साहब के साथ जो है कोलैबोरेट नहीं करना किसी एहतजाज के सिलसिले में? मंसूर साहब, एक तो हकीकत मान लेनी चाहिए हमें कि जी मौलाना साहब के साथ हमारा ताल्लुक बहुत से सालों के ऊपर मुहित है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट जो है वो बहुत डोमिनेंट रहा है। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। अब कुछ देर से कोशिश की जा रही है कि इस एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट को ख़त्म नहीं तो कम से कम किया जाए, ताकि एक लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जो है दोनों पार्टीज के दरमियान जो वो की जा सके। अब इसमें दोनों साइड्स के ऊपर लोग जो हैं, हमदुल्ला साहब ने वहाँ से स्टेटमेंट एक दी थी, वो भी खासी कॉस्टिक थी। हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर केपी साहब ने स्टेटमेंट दी, वो भी इतनी ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं थी। रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का फैसला ये है जी कि हम कोशिश करते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे इस बात की कि हम एक मिनिमल एजेंडा के ऊपर JUI के साथ मिल के आगे चल सकें। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन जाती है मंसूर साहब, उनकी तरफ से भी ऐसे ही एहसासात और ख्यालात का इजहार किया गया है। सो उसकी बेसिस के ऊपर हमारी तरफ से चंद लोग हैं जो कि उनके साथ इन टच हैं, कांटेक्ट में हैं, और उनके कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। लेट्स सी कि 2 मई को उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 मई तक या फिर उनके नेक्स्ट एहतजाज तक अगर कोई फैसला हो गया तो शायद कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर से जमहूरियत की रिवाइवल के लिए ये जो जद्दोजहद है इसको आगे बढ़ाया जा सके। बट रऊफ साहब, जिस किस्म का बयान अली अमीन गंडापुर ने इनके बारे में दिया था कि जनाब मौलाना साहब अपना रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लग इस तरह रहा था कि कोई पर्सनल जो अपने हल्के की सियासत का वेंडेटा है शायद ये वो चल रहा है
کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر ان کی ذات کے حوالے سے اس طرح کی بات کر دی. آپ کے خیال میں اس طرح نیگوسیشن پروسیس آسان تو نہیں ہوگا جب آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں گے؟ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں منصور صاحب. جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوں تو کچھ پازیٹیوز ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹیوز ہوتے ہیں, کچھ اتنے زیادہ پازیٹیوز نہیں آتے, کچھ اتنے زیادہ نیگیٹیوز نہیں آتے. تو یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں آئی تھنک آپ کو ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ان کو لینا چاہیے, لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے. اب لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم ان ریزرویشنز کے باوجود ان سے رابطے میں ہیں اور ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے درمیان ایک منیمل ایجنڈا کی بیسس کے اوپر کسی قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ اور کولیبریشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ریسنٹ ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ اگر ہمیں جب بہت جلد انصاف نہ ملنا شروع ہوا تو پھر ہم اسلام آباد پہ قبضہ بھی کر لیں گے. اس کو بھی لٹرل سینس میں لیا جائے یا یہ ایکچولی مینٹ اٹ؟ دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, یہ یوم تاسیس کے اوپر دی گئی تھی, میں موجود تھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ لفظ اگر سے شروع ہوا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک برننگ پوائنٹ تو ہے میرے بھائی کہ پچھلے 2 سال سے اور خاص کر 9 مئی کے بعد سے ہمیں کسی قسم کا کوئی انصاف, کوئی جو ہمیں نہیں ملا. تو پیشنس تو رن اوور ہو رہا ہے نا, لازمی بات ہے. پیشنس از رننگ ویری تھن ناؤ. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, ایک پولیٹیکل تقریب میں کی گئی تھی, اور اسی کانٹیکسٹ میں میں اس کو لیتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کو آپ پش کر سکیں, دیوار کے ساتھ لگا سکیں, اس کے اوپر ظلم اور جبر کر سکیں, وسطائیت کا مظاہرہ کر سکیں, لیکن اس کے بعد پھر پیشنس جب تھنک ہو جائے, بہت ختم ہو جائے, تو پھر ری ایکشن ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ ری ایکشن ہو, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو. اور یہی بات میری خود بھی اس کے بعد اسپیچ کے بعد بھی بات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے, اور انہوں نے انہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ جی بہت ہو گئی ہے, بہت ہو گئی ہے. اب آئی تھنک کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں, ہمارے جو عوام ہیں, ان کے تیر جو ہے وہ ہمارے اوپر چل رہے ہیں, ان کی جو ٹارگٹ ہے ہم بنے ہوئے ہیں جی کہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں احتجاج اناؤنس کرتے, آپ کیوں نہیں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے کے آتے. تو پولیٹیکل پارٹی, ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارے لیڈرز خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہے, ریاست کے جو ادارے ہیں جو انصاف ڈسپینس کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ انصاف ڈسپینس کرنا شروع کر دیں. کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے لیٹر کے بعد کچھ تھوڑا سا ذرا ایک رپلز آئے ہیں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھیں اور یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے شروع ہوں. تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. 2 سٹیٹمنٹس علی امین گنڈا پور صاحب کی ڈسکس ہو گئی. اب یہ جو تیسری ہے, میں ذرا چاہوں گا آپ یہ بھی سنیے, پھر میں آپ سے کامنٹ لیتا ہوں. سنیے کیا فرما رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تو پولیس کی یونیفارم پہن لیتے ہیں, تو کیا آپ کے پی کے پولیس کی یونیفارم پہنیں گے کسی دن؟ وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہوگی, پھر آپ کہیں گے کہ وہ بھی آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. میں روف صاحب آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ ایک چیف منسٹر کے شایان شان نہیں تھے کہ وہ ایک خاتون کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. Let's leave it at that, sir. منصور صاحب, let's leave it at that. Don't you condemn it? میں موجود نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں بات ہوئی, لیکن میں اس بات کے اوپر آپ سے بالکل ایگری کروں گا کہ خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. I think let's leave it to that. روف صاحب بہت بہت شکریہ, thank you so much, it's always a pleasure to have you on the show. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں حکومتی معاملات کی اور مسلم لیگ نون کی بھی. پچھلے ہفتے یہ فیصلہ ہوا, مسلم لیگ نواز کا ایک اہم اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر دوبارہ بنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں یہ خبر بھی آئی کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے گا, اور اس سلسلے میں بلکہ بنا دیا گیا ہے, اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. حکومتی اور پارٹی کے معاملات کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں, انہی سے سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہوا کہ انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے گا,
عام طور پہ اس عہدے کی کوئی آئینی حیثیت تو نظر نہیں آتی، نہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ کیوں ہوا کہ ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے؟ جی، اس میں یہ بات درست ہے آپ کی کہ اس کی کوئی آئین اور قانون میں تو اس کی کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ کوئی اختیارات نہیں ہیں، لیکن پولیٹیکلی اس کی ایک رسپیکٹ، ایک آنر ہے، اور پارٹی کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود تھا، اور حکومت کے اندر بھی، کہ ڈار صاحب کو یہ اکنالجمنٹ یا یہ آنر رسپیکٹ جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ ویسے تو خیر وہ پہلے بھی کیبنٹ میں سینئر ترین تھے، اور اب بھی ان کی یہ سمجھ لیں کہ سینیورٹی کو جو ہے وہ اکنالج کیا گیا ہے۔ پولیٹیکلی اس کا ایک امپیکٹ ہے، باقی ادروائز لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے۔ رانا صاحب، دو ایسے عہدے ہیں کیبنٹ کے اندر جو مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں نہیں آئے، ایک فائنانس منسٹری اور ایک ہوم منسٹری۔ چلیں، فائنانس منسٹری جو نہیں آئی تھی ڈار صاحب کے ہاتھ میں، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ انٹیریئر منسٹری عام طور پہ آپ کے لیے وقف کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر، وہ اس مرتبہ نہیں آئی، تو آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی کہ حکومت کے اندر کوئی بڑا پورٹ فولیو آپ کے لیے بھی کریٹ ہو؟ چلیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے کمپنسیشن ہوتی ہے، ویسے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کمپنسیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے پاس پارٹی کا ایک بڑا